بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ سورہ التغابن اس کی 10 آیات پڑھی جا چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما نفی کے لیے آتا ہے جب کلام میں بعد میں الا آ رہا ہو، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ نہیں، اصابہ پہنچی، اصابہ یصیب کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، تو اصاب یہ فعل ماضی ہے، نہیں پہنچی۔ من مصیبہ، من جو ہوتا ہے یہ تبییض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے، بعض اوقات بعض جگہوں پہ اس کا معنی ہوتا ہے سے، اور بعض جگہوں پہ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی یا بعض، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، لوگوں میں سے بعض نے کہا، سورہ البقرہ کے دوسرا رکوع کا جہاں آغاز ہوتا ہے، تو یہاں بھی تبییض کے لیے ہے۔ کوئی مصیبہ، مصیبت، کوئی مصیبت نہیں پہنچی، کوئی مصیبت نہیں پہنچی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اذن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اگر آپ پچھلی آیات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اور یوم التغابن کا ذکر کیا، ہار جیت کے دن کا ذکر کیا۔ ایک ایمان والے ہیں اور ایک کافر ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے تقدیر کے معاملے کا ذکر کیا ہے، تقدیر کے معاملے کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت، جو بھی بیماری آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا اپنے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس مشکل وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ کا گلہ اور شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ نے یہ جو تکلیف، یہ جو پریشانی مجھے پہنچی ہے، اس میں بھی میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی، اس میں بھی میرے لیے خیر والا معاملہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر معاملے کے اندر ایک خیر کا معاملہ ہے، یعنی جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاؤں پہ کانٹا چبھے تو اس سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب مومن جو ہوتا ہے اس کا تقدیر پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور چونکہ کفار جو ہیں وہ تقدیر کی طرف نہیں جاتے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تقدیر کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ پہلے سے اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تقدیر اللہ رب العزت نے ہماری 2 طرح سے لکھی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دن میری تقدیر میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ مجھے فلاں ٹائم پر کوئی تکلیف پہنچنی ہے، لیکن وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ آج فلاں دعا پڑھ لے گا، فلاں نیکی کا کام کر لے گا، صدقہ کر دے گا، تو اس کو یہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا جو ہے وہ تقدیر کو
بدل دیتی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ دعا کیسے بدلتی ہے کہ ایک انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مشکل سے پریشانی سے بچا، تو اس دعا کی وجہ سے جو مصیبت پریشانی اس پر آنی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ دعا نے اس کو بدل ڈالا۔ اس کی ایک دلیل بڑی اہم ہے، جو ایک ہی دلیل اگر ہم سمجھ لیں تو تقدیر کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور بعض اس تقدیر کے مسئلے کے اندر جو ہے وہ گمراہ بھی ہوئے ہیں، جیسے جبریہ اور قدریہ، دو فرقے مارز وجود میں آئے، مسلمانوں میں سے آئے، باطل فرقے بن گئے۔ جبریہ نے کہا جی چونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے اور اللہ زبردستی ہم سے یہ کام کروا رہا ہے، یہ جبریہ عقیدہ ہے۔ ایک قدریہ کیا ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ہم اچھا کریں برا کریں وہ تو ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قدرت نے لکھ دیا ہے۔ اب جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہم کہیں جی اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے تو صبح نماز پڑھ لیں گے، ہم کوئی انتظام ہی نہ کریں، کوئی اہتمام ہی نہ کریں، رات کو دعا کر کے سوئیں نہ، اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی اگر تو اللہ کو منظور ہوا تو ہم مسجد میں چلے جائیں گے، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی نہ کریں۔ کبھی دنیا کے معاملہ میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ دنیا کے معاملہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، کام کریں گے تو ہمیں یہ چیز مل سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے محنت کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ اس کا وہ رزلٹ یا وہ پھل اور ثمر نہیں ملتا، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، فلسطین ہے، یہ فتح ہوتا ہے اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس واپس آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں فلسطین پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں سے ایک علاقے میں، ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اب اس دور کے اندر جب قافلے چلا کرتے تھے تو قافلوں کا یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ ایک یا دو لوگ قافلے سے آگے آگے ہوتے تھے اور درمیان میں مین قافلہ ہوتا تھا، پیچھے ایک آدھا بندہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں تو وہ جو قافلہ تھا، دو بندے تین بندے آگے تھے، وہ جنہوں نے آ کے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تھا، انہوں نے پھر وہ جا کے خوشخبری سنائی کہ ہمیں لڑکا ملا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان اور الزام والا واقعہ ہے، اس میں وہ پیچھے رہنے والے صحابی نے ان کو وہاں سے لیا اور مدینہ لے کے پہنچے۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جا رہے ہیں تو خبر ملی کہ اس گاؤں کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری ہو وہاں کے لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کرنا چاہیے، ہجرت نہیں کرنی چاہیے، اس بستی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہیں رہنا چاہیے، صبر سے یعنی کام لینا چاہیے۔ اور جو لوگ اس بستی میں نہیں رہتے، وہ دوسری بستیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس بستی میں نہ جائیں، اس بستی میں نہ جائیں۔ اب یہ حدیث سن کر وہ صحابہ کرام تھے، نبی پاک کی بات آتی تو اگلی بات ہوتی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ہم واپس جائیں گے، اس بستی میں نہیں جائیں گے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام المحدثین تھے، سید المحدثین تھے، سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے، وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ قافلے کے پیچھے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ
میں نے بیان کیا نا پہلے پوائنٹ کہ تقدیر میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا، مثال کے طور پہ تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو یہ ملے گا۔ اب یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ تو اب کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو۔ تو آگے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، بلکہ ہم اللہ کی تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف چلے گئے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں جائیں گے تو ہمیں یہ بیماری نہیں لگے گی۔ یعنی اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں ریل گاڑی کی پٹری کے اوپر لیٹ جاؤں اور میں یہ عقیدہ کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اگر تو میری موت لکھی ہے تو پھر آ جائے گی، اور نہیں لکھی تو ساری ٹرینیں بھی پاکستان کی گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تقدیر پر یہ ایمان کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث اور یہ جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا میں نے بتایا ہے، اس واقعے کو اگر ذہن میں رکھیں تو تقدیر کا معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل اشارہ تقدیر کی طرف ہے۔ اب جو رہی بات مشکل کی، پریشانی کی، بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ کیوں مشکل مجھے آئی ہے، لیکن اگر میں ایمان والا ہوں، میرا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مضبوط ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میری مشکل اور پریشانی میں میرے لیے خیر کا پہلو رکھا ہے، میرے لیے بھلائی کا پہلو رکھا ہے۔ اور اس کے لیے تفصیل کے لیے آپ سورہ البقرہ آیت نمبر 153 سے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، 153، 54، 55 یہ تین آیات یہ اگر پڑھیں تو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے حکم سے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے فیصلے پر وہ ایمان رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری قسمت میں یہ تکلیف پریشانی لکھی ہوئی ہے، اور اس پہ وہ ثابت رہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرا اس میں ضرور بھلا ہوگا۔ جیسے میں نے اشارہ کیا نا سورہ البقرہ کا وہ جو پورشن ہے جس میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور یہی اصل میں ہدایت والے لوگ ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور جو اللہ پر ایمان یعنی تقدیر پر ایمان رکھے تو کیا ہوگا؟ یہدی قلبہ، یہدی وہ ہدایت کرے گا، یعنی اللہ قلبہ اس کے دل کو۔ اب یہاں ہدایت سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اللہ اسلام کی دولت دے گا، مسلمان تو وہ پہلے ہی ہے، مومن تو وہ پہلے ہی ہے، یعنی تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو مضبوط کرے گا، اس پریشانی پر وہ گھبرائے گا نہیں، اور اس پریشانی کے اوپر اللہ کا گلہ اور شکوہ بھی نہیں کرے گا، اور اللہ سے دور بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ کمزور ایمان والے اکثر مشکل پریشانی آنے کے بعد وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے ہی ناشکرا ہے، پہلے ہی اللہ کا نافرمان ہے، وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا اس کو پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اور اگر خوشی ملے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ بکل شیء، ہر چیز کے ساتھ، لفظی میں لیکن ہر چیز کو علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یہ اصل میں جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا نام ذکر ہوتا ہے، اس صفت کا اس مسئلہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات ہوئی ہے مصیبت کی، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ کس کے لیے مصیبت، پریشانی، مشکل وہ باعث رحمت ہے جس کا ذکر سورہ البقرہ میں کیا، اور کس کے لیے وہ بطور عذاب ہے۔ اگر وہ فاسق، فاجر ہے، نافرمان ہے، اس پہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ ایک اس کے لیے عذاب بن کے آئی ہے۔
لیکن یہی پریشانی مشکل اگر مومن پر آتی ہے، اور یقیناً امتحان تو ہوتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آگے چلتے جائیں، آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا۔ بندہ ایمان لائے، مومن ہو اور اس کا امتحان نہ ہو، اس پہ مشکل نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالے، کوئی مشکل پریشانی نہ آئے، لیکن پھر بھی زندگی کا حصہ ہے، کوئی نہ کوئی مشکل تو آتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی تو آتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو کافر کی نسبت مومن پہ زیادہ امتحان آتے ہیں، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے امتحانات اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا آپ ذکر پڑھ لیں، سورہ البقرہ میں لکھا ہوا ہے، وہاں بھی آزمایا، وہاں بھی آزمایا، وہاں بھی آزمایا، اور ہر جگہ پہ وہ پورے نمبر لے کے پاس ہوئے۔ تو پھر اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں ہر جگہ آزما کے دیکھا، لہذا آپ ہر پیپر میں پاس ہوئے، اب میں نے تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام، ہم بعض لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں انہیں کیڑی غلطی کیتی ہے، ویکھو کڈی خطرناک بیماری لگی ہے فلانا، یہ ہم اپنے پاس سے کیا سرائیاں نہ کریں۔ اگر تو وہ مومن ہے اور صدقے دل سے مومن ہے تو پھر وہ بیماری ایک تو اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہوں گے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ بیماری کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ تو یہ حکمت اللہ جانتا ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کس کے لیے مشکل، پریشانی، مصیبت فائدہ مند ہے، رحمت کا باعث ہے، اور کس کے لیے جو ہے وہ ایک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور اللہ کی اطاعت یا اللہ کا حکم مانو۔ اطاعت سے مراد ہے حکم ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں مشکل آئے، پریشانی آئے تو تم نے ہر صورت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ قائم رہنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یعنی احکامات سے روگردانی نہیں کرنی کہ تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو تم حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تم نمازیں چھوڑ دو، جیسا کہ اکثر کمزور ایمان والے کر جاتے ہیں۔ گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اس دن کی نمازوں کی چھٹی، گھر میں شادی آ گئی، اس دن نمازوں کی چھٹی۔ یہ اکثر ان لوگوں کی کہ نمازیں عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی کاروبار میں بزی ہو گئے ہیں، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ نمازوں کی چھٹی، سفر پہ چلے گئے ہیں تو نمازوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، یعنی تم نے مشکل آئی اور تم اسلام سے دور ہو گئے، تم دین سے دور ہو گئے، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، یہ مطلب ہے پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو فاکمنا تو انما کلمہ حصر ہے، یعنی صرف اور صرف علی رسولنا، ہمارے رسولوں پر، ہمارے رسولوں پر، البلاغ پہنچانا ہے، المبین کھلم کھلا یا واضح طور پر، تو ہمارے رسولوں پر کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، یا ہمارے رسولوں پر صرف اور صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل میں اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان کا کام ہے میری بتائی ہوئی باتوں کو، میری دی ہوئی وحی کو تم تک پہنچانا، آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہاری مرضی ہے،
زبردستی تم سے کچھ نہیں کروایا جائے گا، زبردستی تم سے کچھ نہیں کروایا جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لفظی بنتا ہے نہیں ہے الہ مگر وہ، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، تو با مورترمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس لازم ہے کہ توکل کریں۔ کون؟ المؤمنون، ایمان والے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے توکل، بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ نا امیدی جو ہے یہ کفر ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو جب تیسری بار روانہ کیا کہ جاؤ تلاش کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دوسرے بھائی کو، اور تیسرا جو وہاں رہ گیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک ابا جی کا حکم نہیں آئے گا، تو 3 مصر میں موجود تھے، 3 بھائی، یہ بات بھی ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان سب کو جا کے تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں۔ مومن کا توکل، بھروسہ، امید اللہ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پھر اس کو کامیابیاں دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے مشکل گزر جاتی ہے، پریشانیاں بھی گزر جاتی ہیں، لیکن اس توکل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توحید اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ غار ثور میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کو پڑھ لیں اور صحیح بخاری کی روایت کو پڑھ لیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ چکا ہے، غار کے منہ تک پہنچ چکا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، دشمن آ چکے ہیں، اگر تھوڑا سا انہوں نے جھک کے نیچے دیکھا تو ان کی تو نظر پڑ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں ان 2 لوگوں کو کیا پریشانی ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے، جن کے ساتھ تیسرا ان کا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ پہ توکل، قیامت والے دن اس امت کا ایک گروہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جن کا توکل جو ہے وہ پرندوں کے توکل جیسا ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، پرندوں کے توکل جیسا جس مومن مسلمان کا توکل ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی میں اس کی وضاحت ہے، پرندوں جیسا توکل کیا ہے؟ کہا کہ جس طرح پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن ان کو اللہ پہ اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے کو ضرور ملے گا، اور شام کو سارے پرندے، سارے جانور پیٹ بھر کے واپس گھونسلوں میں جاتے ہیں، حالانکہ کبھی انہوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ کسی جانور، پرندے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کیڑے مکوڑے ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی پرندہ جو ہے وہ ذخیرہ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود کوئی پرندہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی قید کر کے ان کو بھوکا رکھے تو الگ بات ہے، ہو آزاد اور وہ اس لیے مر گیا ہو کہ اس کو کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں ملا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیول کا جو توکل انسان میں آئے گا تو پھر بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ توکل کے اوپر اور بھی کئی مثالیں ہیں، میں نے تھوڑی سی کیونکہ تقدیر کے معاملے کے اوپر وضاحت زیادہ کر دی ہے تو یہیں تک بات رکھیں گے، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔